जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदाए कदूस के हयात, निजात और इत्मीनान बख्श कलाम में से यानी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इमसाल की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 10 से 12 आयत, फिर उसके बाद 23वीं आयत, 25वीं आयत और 28वीं आयत। Proverbs chapter 31 verses 10 to 12, then 25, 23 and 28। सुलेमान बादशाह इमसाल की अपनी इस किताब में लिखते हैं, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। हालेलुया। फिर 23वीं आयत है, उसका शौहर फाटक में मशहूर है जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है। 25वीं आयत है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। फिर 28वीं आयत है, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। 29 वर्स में है कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई है। 30वीं आयत है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। हम साल में एक दफा मदर्स डे मनाते हैं, माओ का दिन। उस दिन खराज तहसीन पेश किया जाता है हर एक मां को। मां लफ्ज में ऐसी मलाइमियत, ऐसा सॉफ्टनेस इसमें हम महसूस करते हैं, इतनी पनाह महसूस करते हैं, इतनी मोहब्बत और शफकत। ये लफ्ज जब हमारे जहन में भी आता है तो अगर आपने कभी इस बात पे गौर किया हो, हर इंसान का जो एक खास एहसास पैदा होता है, एक खास तरीके से महसूस इंसान करता है, मोहब्बत को, मुआफी को, कबूलियत को, शफकत को। मदर्स डे, और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छा, जिसने भी इसे शुरू किया, बेशक कि ये अमेरिका से ही शुरू हुआ, ज्यादातर चीजें वहीं से शुरू होती हैं। ये दिन वगैरह जो है, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, फिर ऐसे दूसरी चीजें हैं। तो इन आयात में जो मैंने पढ़ी हैं, इसमें सुलेमान बादशाह एक बेटी का जिक्र भी करते हैं, एक बीवी का जिक्र भी करते हैं, एक मां का भी जिक्र करते हैं। ये है वो 3 रूप एक औरत के। और अगर हम खुदा के जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस में देखें, आप पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब, जहां हवा को खुदा ने बनाया और आदम तो जमीन की मिट्टी से बनाया गया, लेकिन औरत बड़ी खास तरीके से बनाई गई।
आदम की पसली को लेकर खुदा ने औरत को बनाया, और इस खूबसूरती से वो बनी हुई है कि आदम को जब उसकी नजर औरत पे पड़ी, नारी पे पड़ी, तो एकदम वो सब कुछ भूल गया और वो सकता तारी हो गया। उसके मुंह से निकला वाह, क्योंकि उसने जानवर दूसरी चीजें तो देखी ही थी, लेकिन ऐसी खदोखाल, ऐसी शक्ल की मखलूक उसने नहीं देखी थी। एकदम वो खुदा की हजूरी में वो कहता ये मेरी है, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और नबूवत के तौर पर उसके मुंह से भी ये निकला कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा, और वो एक जान होंगे, बेशक के दो जिस्म होंगे लेकिन जान एक होगी उनकी। वाह, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने औरत को खूबसूरती से बनाया, और फिर उसका मकसद क्या था कि वो आदम को यानी आदमी को कामयाब करे। किस तरह? उसकी मदद करके। खुदा ने आदम की जिम्मेदारी ये लगाई थी कि उस बागे अदन की वो बागबानी करे और निगहबानी करे। ये जिम्मेदारियां थी, और उससे बड़ी जिम्मेदारी ये थी क्योंकि वो खुदा की सूरत पे और खुदा की मानद बनाया गया था। वहां लिखा है कि खुदा की सूरत पर और खुदा की शबीह की मानद, ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ये वो अल्फाज हैं कि वो खुदा के जलाल को उसी तरह मुनक्स करे जमीन पर जिस तरह खुदा का जलाल आसमान पर है। दूसरे अल्फाज में कि आसमान में जो खुदा की बादशाही है, खुदा आदम के जरिए जमीन पर उसी बादशाही को कायम करना चाहता था जिसमें पाकीज़गी हो। और इसीलिए यह है कि अगर आप देखें कि पैदाइश का पहला बाब उसकी 26 आयत से अगर आप शुरू करें तो वहां इन 26 से 29 आयत तक तो आपको यह वहां मिलेगा कि खुदा ने उन्हें बरकत दी, कहा फलो, बढ़ो, इस जमीन को मामूर और महकूम करो। ये था कमीशन, ये थी असाइनमेंट। और इस बहुत बड़ी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, इस बड़े काम को खुश खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आदम को जरूरत थी एक मददगार की थी, और वो मददगार हुई उसकी हवा। ये मकसद था खुदा का बनाने का। इसीलिए शैतान ने उसने आदम की तरफ नहीं किया, वो हवा की तरफ किया, क्योंकि औरत इन्फ्लुएंस करना, इंप्रेस करना जानती है। और उसने उसे पकड़ा, वहां से काम शुरू किया और चीजें खराब कर दी। अब अगर हम पूरे पुराने अहदनामे में देखें, गुनाह जो है ये मुकद्दस पौलुस भी अपने खतूत में लिखता है। और अगर हम शरीयत में देखें, मुकद्दस मुकद्दस मूसा जो तारीख इंसानी में ऐसा अजीम रहनुमा, फ्रीडम लीडर, खुदा और इंसान के दरमियान और खुदा की चुनी हुई कौम को लीड करने वाला, जिसे खुदा ने अहकाम दिए, शरीयत दी, उनकी भी लिखी हुई पहली 5 किताबें देख लें आप, उसमें औरत के बारे में जो चीजें हैं, अगर मैं उन सब चीजों में पड़ गया तो ये वक्त बहुत हो जाएगा। लेकिन मां कि खुदा ने औलाद, अगर हम ज़बूर 127 पढ़ें तो वहां लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। ये आदमी के लिए ये आयत है, जितने मर्द हैं, जितने शौहर हैं, जितने बाप होते हैं,
کہ جو اولاد ہے وہ خداوند کی طرف سے میراث ہے، کہ اس میں جو میل ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ زیادہ اپنے اوپر جو ہے وہ اکڑ اس میں یا شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے، اور خدا کسی مرد کو چنتا ہے کہ وہ یہ جب یہ ملے یہ اولاد تو یہ خدا کی میراث ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں جو باپ ہیں جتنے، انہیں یہ کہا کہ اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دینا، اور انہیں یاد دلاتے رہنا کہ وہ خدا قدوس ہے، جو سمندروں کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگلی اس آیت کا اگلا جو حصہ ہے، اور پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے اجر ہے، یہ عورت کے لیے ہے۔ اجر، انعام، صلہ، اگر یہ ہر عورت جان جائے تو سلیمان بادشاہ کی امثال میں یہ کہی ہوئی باتیں وہ بڑے آرام سے سمجھ جائے گی۔ جو 10ویں آیت ہے، 31ویں باب کی 10ویں آیت جو میں نے پڑھی، وہ شروع کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے آگے ہے کہ اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے بلیسنگ کا باعث بنتی ہے، اس کے کاروبار میں اس میں منافع کی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک خاص بات ہے کہ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ کہنے کا یہ مطلب ہے مدرس ڈے جب ہم مناتے ہیں تو ہر ماں کو، خصوصاً عورت کو، جو پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، اس کے بعد پھر نانی اور دادی بنتی ہے۔ اور یہ بات یہ کہی کہ اس کی بیس کیا ہے، کہ وہ بہت ہی قیمتی ہے، اس کی قدر بہت ہے۔ مرجان، اسے انگلش میں روبی کہتے ہیں، یہ ریڈ کلر کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کی بہت قیمت، وہ بہت پریشیس ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کہ اس عورت کی جو قدر ہے، جو قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ مرجان یعنی روبی کے پتھر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ عورت خدا نے اس طریقے سے، خاص طریقے سے بنائی ہے۔ پریز گاڈ۔ اور میسج کیا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن میں نیکی ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے ان آیات میں پڑھا کہ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے شوہر کو اس پہ اعتماد ہے۔ ماں باپ جو ہے، بیٹی کا ماں باپ، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے، اس کی نیک فطرت سے، باپ کا سر بھی فخر سے اونچا رہتا ہے۔ ماں بھی کہتی ہے خدا نے ہمیں کیسی بیٹی دی ہے۔ اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا شملہ بھی اونچا رہتا ہے۔ میں نے انہیں یاد میں پڑھا ہے کہ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ نیک اور قابل عورت، فرما بردار عورت، اس کی وجہ سے جب اس کا شوہر باہر نکلتا ہے، اس کی پوشاک، کہ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی بیوی اسے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی اس کے لباس کا خیال کرتی ہے۔ اور جب وہ محفل میں بیٹھتا ہے، مردوں میں بیٹھتا ہے، تو جب وہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، اس کی خدمت کی، اس کی حکمت کی، تو سب اش اش کر اٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیک ہوتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے، وہ خدا کے خوف میں رہتی ہے۔ ماں، مدرس ڈے جب بھی منایا جاتا ہے، میں اپنے چرچ میں جب اس پہ پیغام دیتا ہوں، مدرس ڈے کا میسج، تو میری روح تک خوش ہوتی ہے۔ اور دو عورتیں میرے دل میں ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں۔
ایک پہلا سیموئیل میں سیموئیل نبی کی ماں ہنا جو بھانج تھی، اس نے اپنے روح کو انڈیل کر دل کو خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا کہ میرے بھانج پن کی لعنت کو مجھ سے دور کر دے، مجھے بیٹا دے۔ اس نے اسپیسیفکلی دعا میں مانگا ہی بیٹا۔ ایمان واضح باتوں کا واضح ثبوت ہے۔ اور مانگا بھی کیسے؟ اس نے کہا کہ تو مجھے دے، میں اسے تجھے ہی دے دوں گی۔ پریز گاڈ۔ یہ پرانے عہد نامے کی یہ ماں، اس نے کہا خداوند، جب اس نے پھر گیت گایا ہے، پڑھ کے دیکھیں پہلا سیموئیل 2 باب، ماں ہنا نے جو دعا کی ہے، نہیں، ہنا نے جو دعا کی ہے، اس نے کہا کہ میرا دل تجھ میں مگن ہے، خداوند تو نے میرے سینگ کو اونچا کیا ہے، میری دعا کو سنا ہے۔ اور ہنا ایک ایسی ماں ہے کہ اس نے دودھ چھڑانے کے بعد اپنے بیٹے سیموئیل کو ہیکل میں دے آئی، ایلی کو، چھوٹے سے بچے کو۔ اور سیموئیل وہ تاریخ کا اتنا بڑا نبی ہے، اس نے خدا کی چنی ہوئی قوم کے 2 بادشاہوں کو مسا کیا بادشاہ ہونے کے لیے۔ نئے عہد نامے میں ہم ماں دیکھتے ہیں، مقدسہ مریم۔ ہنا نے تو دعا کر کے رو رو کے مانگا، اسے خدا نے اپنے فضل سے فرشتے جبرائیل نے آ کے مقدسہ مریم کو کہا، سلام تجھ پر، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ پریز گاڈ، نیا کام ہو گیا۔ وہ عورت جو گناہ کا دروازہ مانی جاتی تھی، جو ذلت کا باعث ہوتی تھی، تاریخ میں یہ لکھا ہے، اور جب مہینے میں خاص دنوں میں وہ ہوتی ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے، جس چیز پہ بیٹھتی تھی، شریعت میں لکھا ہے وہ ناپاک ہو جاتی تھی۔ پرانے عہد نامے میں عورت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، لیکن نئے عہد نامے میں خدا کی حضوری سے بھیجا ہوا فرشتہ سلام کرتا ہے، وہاں سے عورت کی عظمت، ریسٹوریشن، بحالی شروع ہوتی ہے۔ اور مقدسہ مریم کو یہ کہا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اور تو اس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے وہ بچہ پیدا ہوگا، اس لیے وہ نومولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا تھا۔ مسیحوں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ہم کہے، نو، جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ پاک روح سے ہوگا، وہ اس میں انسانی تخم نہیں ہوگا، پاک روح کی قدرت سے ہوگا، تو وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لیے تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ اور میں ایک ہیں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ ورڈ جو اکثر بول دیتے ہیں جاتا، یہ ٹوٹلی علم الہیات کے خلاف ہے، اس میں بھید ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تثلیث، ایک خدا، 3 اشخاص، انسانوں کے سمجھانے کے لیے خدا کی محبت کو۔ مقدسہ مریم نے جب گیت گایا ہے، پڑھ کے دیکھے لوکا کی انجیل، اس کے پہلے 2 باب پڑھیں۔ ہنا نے وہ دعا کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے، پہلا سیموئیل 2 باب میں، اور یہ لوکا کی انجیل 2 باب میں مقدسہ مریم گیت گا رہی ہے۔ دعا کرنے میں فرق ہے، اور گیت خوشی کا گانے میں، شکر گزاری کا گانے میں فرق ہے۔ معجزہ ہوا ہے، اور اس میں مقدسہ مریم نے کہا، دیکھ اب سے لے کے ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ سلیمان بادشاہ کیا کہتے ہیں مثال کی کتاب میں، اس کا شوہر صبح اٹھ کے
اور اس کے بیٹے صبح اٹھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس عورت کا اس کا شوہر کہتا ہے کہ بہت سی بیٹیوں کی فضیلت دیکھی ہے لیکن تو سب سے بڑھ کر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ مدرس ڈے پہ ایک بہت بڑا میسج ہے اس عورت کے لیے جو پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ نسلیں اور قومیں، جو تربیت ہے، عام دنیاوی فریز بھی ہے، محاورہ ہے، ماں کی گود پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ اگر ہر عورت اس میسج کو جان لے تو وہ بہترین بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے۔ کیا میسج جان لے کہ وہ نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ اور پھر جو سلیمان بادشاہ ہے وہ امثال 31 باب اور اس کی 30ویں آیت میں یہ بات کھولتے ہیں کہ راز کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، بہترین بیٹی کیسے بنے گی، بہترین بیوی کیسے بنے گی، بہترین ماں کیسے بنے گی۔ وہ بھید کی بات کھولتے ہیں 30ویں آیت میں۔ وہ کہتے ہیں حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے، دس از دا مسٹری، دا فیئر آف گاڈ، خدا کے حکموں کو جاننا، اپنی اسائنمنٹ کو دیکھنا کہ میں ایسی مددگار بنوں گی کہ میں اپنے ماں باپ کے نام کو بھی روشن کروں گی، ان کے دل کو ٹھنڈا رکھوں گی، اپنے شوہر کے نام کی اور عزت کی اور شملے کی بھی حفاظت کروں گی، اور میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی فخر اور خوشی کا باعث بنوں گی، مثال بن جاؤں گی، رول ماڈل بن جاؤں گی، حنا کی طرح، مقدسہ مریم کی طرح۔ پریز دی لارڈ۔ میری بیٹی، میری بہن، مدرس ڈے پہ جب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آپ کے لیے، تو میری دعا ہے جتنی بیٹیاں، جتنی بہنیں، جتنی مائیں میری یہ آواز سن رہی ہیں، خداوند انہیں اپنی قدرت سے سنبھالے اور اپنی حکمت بخشے کہ وہ جان سکیں کہ خداوند سے ڈرنا، خدا کے ساتھ جڑے رہنا، خدا کے کلام کو جاننا، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینا، خدا قدوس کو دینا، تو پھر وہ حکمت دے گا، وہ طاقت دے گا، اور وہ اپنا جلال آپ کے ذریعے دنیا پہ چمکائے گا۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو برکت دے، آپ کامیاب رہیں، اور نسلیں اور قومیں جب آپ کے بطن میں سے نکلیں تو نام یاد کیا جائے یہ کسی اچھی ماں کا بچہ ہے، یہ کسی نیک بیوی کا شوہر ہے، یہ کسی بہت ہی بابرکت بیٹی کا باپ ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔